زندہ رکھنے کے لیے سنت خلیل اللہ کی، قلب میں پیدا خلیل اللہ سا ایمان کر۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین محترم، گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، آپ کے نسب اور اس عہد کے حالات پر ایک سرسری نظر ڈالی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن، آپ کے حلیہ مبارک اور قبل از نبوت آپ کی سرگرمیوں کا ایک سرسری جائزہ لیں گے۔ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت کا تعلق ہے تو اہل تاریخ نے اس پر کچھ زیادہ روشنی نہیں ڈالی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سراپا مبارک کو بیان کیا ہے۔ لیکن اس کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو آپ نے بیان کیا ہو، بلکہ اس کا اسلوب اجمالی اختیار فرمایا اور شب معراج کے اپنے مشاہدات کا بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ علیہ السلام نے یہ بات بتلائی کہ جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام مجھے ایک شخصیت کے پاس لے کر گئے، ایک بڑی باوقار، وجیح اور خوبصورت اور بزرگ شخصیت بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ ھذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ، یہ آپ کے جد امجد، آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ فسلمت علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں سلام کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید، مرحبا، نیک بیٹا اور نیک نبی۔ جب صحابہ کرام کے طلب کو دیکھا، ان کے ذوق و شوق کو دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے ابراہیم کے رخ زیبا کو دیکھنا ہو، ان کے شکل و صورت اور ان کے حلیہ مبارک کا اندازہ کرنا ہو تو مجھے دیکھ لو۔ ناظرین محترم، یہ وہ اسلوب ہے کہ جس میں ایک چیز کی تفصیل نہیں ہے، بلکہ ایک نمونہ دکھا کر فرمایا جا رہا ہے کہ فلاں چیز کا اگر اندازہ کرنا ہے تو اس چیز کو دیکھ لیا جائے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، آپ کا جمال، آپ کی خوبصورتی، آپ کا حلیہ مبارک اور آپ کے جسمان مقدس کے ایک ایک انگ کے بارے میں صحابہ کرام کی تفصیلات موجود ہیں، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورتی کا عالم بھی کچھ کم نہیں ہوگا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے اور آپ کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں اذا نظرت الی اسرۃ وجہہ، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ تاباں کو دیکھیں، آپ کے چہرہ پر انوار کو دیکھیں تو اس کا عالم کیا ہے، اس کی خوبصورتی کی صورتحال کیا ہے۔ برقت کبرق العارض المتحلل، آپ کے رخ تاباں کو دیکھا جائے تو اس کی شان رخشندگی کا عالم یہ ہے کہ جیسے بجلیاں چمک رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور اس قدر حسین اور جمیل تھا۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کے وقت میں باہر نکلا، مسجد نبوی کے صحن کی طرف آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ لباس میں ملبوس دیکھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ چاند اپنی چاندنی کے عروج پر ہے، ماہ کامل چمک رہا ہے، اور دوسری طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار ہے، آپ کا رخ روشن ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ میں کبھی آپ کے رخ انور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، چاند کی چاندنی کو دیکھتا،
کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، بار بار یہ عمل دہرایا، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ نظر آ کے رخ مصطفیٰ پہ ٹکی، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، تو میرے دل نے فیصلہ یہ کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور آپ کے چہرے کی چمک اور دمک اتنی ہے کہ چاند بھی آپ کے سامنے ماند پڑ گیا ہے۔ آپ کی خوبصورتی چاند سے بھی زیادہ ہے، مہتاب سے بھی زیادہ ہے۔ اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ اشعار کہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے حسین چہرہ آج تک میری نگاہ نے دیکھا نہیں ہے، اور دیکھ بھی کیسے سکتی ہے، اس لیے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت انسان آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اور آپ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے اس طرح پاک ہیں کہ جیسے آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق تخلیق فرمایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، آپ کے حسن، آپ کی رعنائی اور آپ کی زیبائی کا عالم یہ ہے، اور یہ مجسمہ حسن و جمال اور پیکر صدق و صفا یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے ابراہیم کے رخ زیبا کو دیکھنا ہو، اگر ابراہیم کی خوبصورتی کا اندازہ کرنا ہو اور ان کے حسن و جمال کی تفصیلات کو سمجھنا ہو، تو پھر میرے چہرے کو دیکھ لو، فانظروا الی صاحبکم، اپنے اس ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورتی کا ایک اجمالی جائزہ تو ہمارے سامنے آ گیا، لیکن ایک بڑی دلچسپ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فرمایا کہ قد و قامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھ سے دراز تھے، ان کا قد مجھ سے لمبا تھا۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ حتی اتینا علی رجل طویل، کہ چلتے چلتے ہم ایک طویل انسان کے پاس پہنچے، لمبے قد والی دراز قد شخصیت کے پاس پہنچے، لا اکاد ارا رأسہ طولا، اور وہ لمبے اتنے تھے کہ ان کی دراز قامتی کی بنا پر میں ان کے سر کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، یعنی مجھ سے وہ اتنے اونچے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظاہری حلیہ یہ تھا کہ آپ بڑے خوبرو تھے، خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، رعنائی اور زیبائی کا پیکر تھے، اور دراز قد تھے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ تاریخ نگاروں نے اس سلسلے میں کچھ زیادہ تفصیلات تو مہیا نہیں کی ہیں، لیکن جو کچھ بھی تاریخ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ ایک متوسط گھرانہ تھا، نہ تو بہت زیادہ امیر تھے، مال و دولت کی فراوانی بھی نہ تھی، اور کچھ ایسے فقیر اور مسکین بھی نہ تھے، بلکہ ایک درمیانی کیفیت کا گھرانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ان کے والد کا ذریعہ روزگار یہ تھا کہ وہ بت تراشا کرتے تھے، بت بناتے اور پھر انہیں بازار میں جا کر فروخت کرتے۔ آزر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، لڑک پن کی حدود میں داخل ہوئے، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ابراہیم اس کام میں ان کا ہاتھ بٹایا کریں اور ان بتوں کو لے جا کر بازار میں فروخت کیا کریں۔ لیکن حضرات محترم، انبیاء کرام علیہم السلام کے باب میں اللہ رب العزت کی ایک سنت رہی ہے کہ نبی کبھی بھی شرک کی آلودگی سے آلودہ نہیں ہوا کرتے۔ جن کو منصب نبوت پہ سرفراز کرنا ہو، اللہ رب العزت ان کی خصوصی حفاظت اور نصرت فرماتے ہیں، انہیں بچاتے ہیں گناہوں سے، شرک کی آلودگیوں سے اور ہر طرح کے دنیاوی مصائب اور مشکلات سے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، اور اس طریقے سے ان کی حفاظت فرمائی کہ شاہی محل میں ان کی پرورش کا انتظام فرما دیا۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے بھائیوں کا حسد، بغض، کینہ، ان کے خلاف دشمنی، عداوت، ان کے قتل کے منصوبے،
یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے محفوظ فرمایا کہ کنویں سے نکالا اور مصر کے تخت پر جا بٹھایا۔ اور پھر مصر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک مرحلے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت اور عصمت کے اوپر ضرب پڑتی نظر آئی تو اللہ رب العزت نے اپنی خصوصی نصرت کے ساتھ ان کو اس آزمائش سے بھی محفوظ فرمایا۔ اسی طریقے سے ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک معاشرے کے اندر، بت پرست معاشرے کے اندر کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے ہیں، کبھی بھی ان کے سامنے نظر و نیاز پیش نہیں کی ہے، اپنی پیشانی کو ان کے سامنے نہیں جھکایا ہے، اور یہی نہیں بلکہ لہو و لعب کے اندر بھی شریک نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جوانی کے ایام میں جب بکریاں چرایا کرتا تو میرے کچھ ساتھی تھے، وہ مجھے میلے کے اندر لے جانے کی دعوت دیتے تھے، میں انکار کرتا تھا۔ ایک روز بہت اصرار ہوا تو میں نے ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی، لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم چلے تو راستے میں مجھے سخت نیند نے آ لیا اور میں راستے کے اندر ہی سو گیا، اور اسی دوران میں میلے کا وقت گزر گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک سنت الہیہ ہے کہ اللہ پروردگار اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو محفوظ رکھتا ہے شرک کی نجاستوں سے، غلاظتوں سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بہت زیادہ اصرار کیا ان کے والد نے کہ آپ ان بتوں کو لے کر جائیں اور بازار میں فروخت کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہرحال باپ کے اس اصرار کو اور اس سختی کو دیکھتے ہوئے اس بات پر آمادہ ہو گئے، وہ بتوں کو لے گئے۔ لیکن وہاں پر لے جا کر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بتوں کی مارکیٹنگ کرنا شروع کر دی کہ یہ بت لے لیں اور ان کو فروخت کرنے کی کوشش کی، بلکہ امام ابن الاسیر جو بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ میں دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کو بازار میں لے کر جاتے تو وہاں جا کر جو آواز لگاتے وہ یہ لگاتے، من یشتری ہذہ الاصنام، کہ ان بتوں کو کون خریدے گا، لا یضر ولا ینفع، کہ جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک چیز نہ کوئی فائدہ دے سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کسی نقصان سے بچا سکتی ہے، تو اس چیز کو کون خریدے گا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی بت بھی فروخت نہ ہوتا اور آپ اسی طرح واپس آ جاتے، باپ ناراض ہوتے۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بہت زیادہ اصرار کے ساتھ باپ ساتھ لے جاتے تو کبھی یوں بھی کرتے کہ بتوں کو پانی کے اندر ڈبکیاں لگاتے اور کہتے کہ اشربی، اس پانی کو پیو۔ مقصد یہ ہوتا کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ان کے اندر شعور نہیں ہے، ان کے اندر عقل اور فہم نہیں ہے، ان کے اندر ادراک نہیں ہے، ان کے اندر کوئی قوت اور طاقت اور استطاعت نہیں ہے، تاکہ شرک سے ایک نفرت کا ماحول پیدا ہو۔ یہاں تک کہ اس طرح کے اقدامات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ جو نوجوان ہے یہ بتوں کی توہین کا مرتکب ہے، بتوں کی تحقیر کرتا ہے، ہمارے معبودوں کی عزت اور ان کا اکرام اور ان کی توقیر کو ملحوظ نہیں رکھتا۔ لیکن ناظرین کرام، وہ پیغمبر، وہ شخصیت کہ جس نے آگے چل کر خلیل کے منصب پر فائز ہونا ہو، جس نے دنیا کے اندر عقیدہ توحید کی ترویج کرنا ہو اور جس کی نسل سے ہزاروں انبیاء نے جنم لینا ہو، ناظرین کرام یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخصیت کسی بھی دور میں اور اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں شرک کی نجاست میں مبتلا ہو جائے اور وہ شرک کر بیٹھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، ان کے آبائی علاقے میں شرک کی صرف ایک ہی صورت نہیں تھی کہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، بلکہ شرک کی بہت ساری صورتیں پائی جاتی تھیں۔ کچھ لوگ ستاروں کی پرستش کرتے، کچھ لوگ سورج کو اپنا معبود تسلیم کرتے اور اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے، اور کچھ لوگ چاند کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے اور اس کی عبادت میں مگن رہتے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی نہ کبھی ستارے کی عبادت کی، نہ سورج کو خدا مانا، نہ چاند کی پرستش کی، بلکہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے قرآن کریم کی روشنی میں کہ آپ نے ایک ایک چیز کے بارے میں یہ کہا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو خود کو غروب ہونے سے نہ بچا سکے، جو خود کو ڈوبنے سے نہ بچا سکے،
وہ خلق خدا کی حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کچھ ابتدائی تعارف تھا، کچھ آپ کے بچپن کے حالات، کچھ آپ کے لڑکپن کی باتیں، اور اس پورے ماحول کا ایک جائزہ کہ جب ہر طرف شرک کا دور دورہ ہے، شرک کی مختلف صورتیں زمانے کے اندر رائج ہیں، ان حالات میں ایک شخصیت ایسی ہے، ایک نوجوان ایسا ہے کہ وہ شرک کی کسی بھی صورت میں گرفتار نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے، پہلے ہی سے رشد و ہدایت سے سرفراز فرما رکھا تھا، ان کو راہ ہدایت پر گامزن کر رکھا تھا، اور ہر طرح کی گمراہی سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کے باطل سے، اور ہر طرح کے طاغوت سے ان کو محفوظ رکھا تھا۔ ناظرین کرام، آئندہ پروگرامز میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور اپنے والد کے ساتھ ان کا جو مکالمہ ہوا اس کی تفصیلات کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے مسلمان، اس براہیمی سبق پہ دھیان کر، اپنے رب سے جو کیا تھا پورا وہ پیمان کر، زندہ رکھنے کے لیے سنت خلیل اللہ کی، قلب میں پیدا خلیل اللہ سا ایمان کر۔